جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ ہندوستان کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دیں، تحریکیں چلائیں، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی مصیبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر غیر ملکی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلیں، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائیں۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تختہ دار پر لٹکایا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائیں، چلتی ریلوے سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور طوق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز و نمایاں رہا۔ انہوں نے جنگ آزادی میں قائد اور رہنما کا پارٹ ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھینا تھا۔ اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا، انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا، اس کی تکلیف اور دکھ انہیں جھیلنا پڑا، اسی لیے محکومیت و غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہی کو لڑنی پڑی۔ انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 عیسوی میں کی اور ان کو شکست دی۔ کلکتہ کا ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم انگریزوں کا مرکز تھا۔ علی وردی خان نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو بھگایا۔ انگریز ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اسے پہلی منظم اور مسلح جنگ آزادی قرار دیا جا سکتا ہے۔ علی وردی خان کے بعد ان کے نواسہ نواب سراج الدولہ حاکم ہوئے اور اس خطرہ کو محسوس کیا کہ انگریز ان کے ملک پر آہستہ آہستہ حاوی ہو رہے ہیں اور ان کو ملک سے نکالنا ضروری ہے۔ اس نے حوصلہ اور ہمت سے انگریزوں کو شکست دینا چاہا، مگر ان کا دربار سازشوں کا اڈا بن گیا تھا، اس لیے انہیں شکست ہوئی اور 1757 عیسوی میں برٹش فوج نے ان کے دارالسلطنت مرشد آباد میں انہیں شہید کر دیا۔ تاریخ کے صفحات میں پلاسی کی جنگ 1757 عیسوی اور بکسر کی جنگ 1764 عیسوی کی تفصیل موجود ہے۔ یہ جنگ بھی ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انگریز بنگال، بہار اور اڑیسہ پر پوری طرح حاوی ہو گئے۔ حیدر علی اور ان کے صاحبزادہ ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ ٹیپو سلطان 1782 عیسوی میں حکمران ہوئے۔ 1783 عیسوی میں انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ یہ جنگ 1784 عیسوی میں ختم ہوئی۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ 1792 میں انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے حملہ کیا، مگر اپنے بعض وزراء و افسران کی بے وفائی اور اپنی ہی فوج کی غداری اور اچانک حملہ کی وجہ سے ٹیپو معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ ٹیپو کو بطور تاوان 3 کروڑ روپے، نصف علاقہ اور 2 شہزادوں کو بطور یرغمال انگریزوں کو دینا پڑا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سب سے پہلا شخص جس کو اس طرح کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فرما روا فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبہ
اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی تو آخر کار پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ ٹیپو نے ہندوستان کے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطان ترکی سلیم عثمانی، دوسرے مسلمان بادشاہوں اور ہندوستان کے امراء اور نوابوں سے خط و کتابت کی، اور زندگی بھر انگریزوں سے سخت معرکہ آرائی میں مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے اور وہ اس ملک سے بالکل بے دخل ہو جائیں، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور آخر کار اس مجاہد بادشاہ نے 4 مئی 1799 عیسوی کو سرنگا پٹنم کے معرکے میں شہید ہو کر سرخروئی حاصل کی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور تاریخی مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی ہے۔ جب جنرل ہارس کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے ان کی نعش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت نیز ہزاروں افراد کے قتل کے بعد ملک میں برطانوی اثرات بڑھتے چلے گئے۔ انگریز سیاسی اثرات بڑھانے کے ساتھ ساتھ مشینری ورک بھی کر رہے تھے۔ اس زمانے میں دینی مدارس بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے والد کی تحریک کو بڑھایا۔ وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے 1803 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا، اور سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لبریشن موومنٹ کا قائد مقرر کیا۔ 1831 عیسوی میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ میں اپنے بے شمار رفقا کے ساتھ اس ملک کے انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے انگریزوں اور ان کے اتحادی سکھ ساتھیوں کے خلاف جہاد میں شہید ہوئے، لیکن یہ تحریک چلتی رہی۔ مولانا نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ 1840 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی عظیم آبادی نے اس تحریک کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح یہ جہاد کا قافلہ برابر رواں دوا رہا، حتیٰ کہ سن 57 عیسوی تک لے آیا۔ علماء کی اس تحریک کو انگریزوں نے وہابی تحریک کے نام سے مشہور کیا۔ 1857 عیسوی میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسحاق محدث دہلوی اور ان کے شاگردوں کی محنت رنگ لائی، اور 1857 عیسوی میں علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ ان میں مولانا احمد اللہ شاہ مدارسی، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا سرفراز حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غدر کے زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ مرتب کرایا جس پر علماء دہلی سے دستخط لیے گئے، اور یہی فتویٰ مولانا کی گرفتاری کا سبب بنا۔ جب مولانا پر مقدمہ چلا اور جہاد کے فتوے کی عدالت نے تصدیق چاہی تو مولانا نے کھل کر کہا کہ فتویٰ میرا ہی مرتب کیا ہوا ہے۔ 1857 عیسوی کے زمانے میں مولانا احمد اللہ شاہ مدارسی رحمۃ اللہ علیہ سپہ سالار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ مولوی احمد اللہ شاہ شمالی ہند میں انگریزوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ 1865 عیسوی میں
مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا یحییٰ علی، مولانا عبدالرحیم صادق پوری، مولانا جعفر تھانیسری کو انڈمان بھیج دیا گیا، جو کالا پانی کہلاتا ہے۔ اسی زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد کاکوری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی مظہر کریم دریابادی کو بھی انڈمان روانہ کیا گیا، جن میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا یحییٰ علی، مولانا فضل حق خیر آبادی وغیرہ کا وہیں انتقال ہو گیا۔ مولانا عبدالرحیم صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی قید بامشقت اور جلا وطنی کے بعد 1883 عیسوی میں اپنے وطن واپس ہوئے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کالا پانی میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جسم پر جیل کا لباس اور کمر پر لوہے کی سلاخیں تھیں۔ انگریز ہم تینوں علماء کے لیے خاص لوہے کے قفس تیار کروائے اور ہمیں ان میں ڈال دیا۔ اس پنجرے میں لوہے کی چونچ دار سلاخیں بھی لگوائیں، جس کی وجہ سے ہم نہ سہارا لے سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ ہماری آنکھوں سے آنسو اور پیروں سے خون بہہ رہے تھے۔ غدر کے ملزمان انگریزوں کی نگاہ میں اتنے بڑے مجرم سمجھے گئے کہ غدر 1857 عیسوی میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سرعام پھانسی دے دی گئی یا بہت سے لوگوں کو اسی جزیرے انڈمان میں موت سے بدترین زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے جزیرے انڈمان کی زندگی پر بہت ہی مفصل آپ بیتی کالا پانی کے نام سے لکھی ہے، تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ 1857 عیسوی میں شاملی ضلع مظفر نگر کے میدان میں علماء دیوبند نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی، جس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مقرر ہوئے اور اس کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کی گولی لگ کر زخمی ہوئے۔ انگریزی حکومت کی طرف سے آپ کے نام وارنٹ رہا، لیکن گرفتار نہ ہو سکے۔ 1880 عیسوی میں وفات پائی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان حالات میں ملک میں رہ کر اپنے مشن کو برقرار رکھنا ممکن نہیں، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔ وہاں سے انہوں نے اپنے مریدین کے ذریعے ہندوستان میں اپنے ہدایت و فیض کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1899 عیسوی میں وفات پائی اور جنت المعلیٰ میں دفن ہوئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا اور سہارنپور کے قید خانے میں رکھا گیا، پھر کچھ دن کال کوٹری میں رکھ کر مظفر نگر کے قید خانے میں منتقل کیا گیا۔ 6 ماہ تک آپ کو قید و بند کی مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ 1905 عیسوی میں وفات پائی۔ گنگوہی کی سرزمین میں آسودہ خواب ہیں۔ 1857 عیسوی کی جنگ میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، مگر یہ شکست نہیں، فتح تھی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے اسلام پر حملہ کیا، اسلامی عقائد، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو ہندوستان سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے انگریزوں کا زوال شروع ہوا۔ حکومت برطانیہ کا لارڈ میکالے جب والی سرائے بن کر آیا تو اس نے مغربی تہذیب اور مغربی فکر، نصرانی عقائد قائم کرنے کا ایک پروگرام بنایا۔ اس نے کہا، میں ایک ایسا نظام کر جاؤں گا جو ایک ہندوستانی مسلمان کا جسم تو کالا ہوگا مگر دماغ گورا یعنی انگریز کی طرح سوچے گا۔ ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند شخصیات کو پیدا کیا۔ ان میں سے ایک اہم شخصیت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اس زمانے میں اسلام کی بقا، اسلامی عقائد، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کی حفاظت کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی جس کو تحریک دیوبند کہا جاتا ہے۔ جگہ جگہ مدرسہ قائم کیے،
اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے رفقا حاجی عابد حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ذوالفقار علی دیوبندی، مولانا فضل الرحمن عثمانی اور مولانا رفیع الدین وغیرہ کی مدد سے 30 مئی 1866 عیسوی جمعرات کے دن ضلع سہارنپور میں واقع دیوبند نامی مقام پر ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی تاکہ یہ مسلمانوں میں نظم پیدا کرے جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل میں قائم رکھنے میں معین ہو۔ ایشیا کی اس عظیم درسگاہ کا آغاز دیوبند کی ایک مسجد چھتہ مسجد کے صحن میں انار کے درخت کے سائے میں ایک استاد ملا محمود اور ایک طالب علم محمود حسن سے ہوا، جو بعد میں ازہر ہند کہلائی اور جسے دارالعلوم دیوبند کے نام سے شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ بقول حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں بقائے اسلام اور تحفظ علم کا ذریعہ ہے۔ 1884 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بعض ممتاز اہل علم و اہل فکر مسلمان بھی شریک تھے، اور اس کا قیام 1885 عیسوی میں عمل میں آیا۔ اس کے بانیوں میں مسلمان بھی شامل تھے، جن کے نام بدر الدین طیب جی اور رحمت اللہ سیانی تھے۔ کانگریس کا چوتھا اجلاس 1887 عیسوی میں مدراس میں ہوا، جس کی صدارت بدر الدین طیب جی نے کی۔ جنگ آزادی میں اکابر دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی اور فرزندان دارالعلوم دیوبند شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبداللہ سندھی، مولانا عزیز گل پیشاوری، مولانا منصور انصاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل ربی، مولانا محمد اکبر، مولانا احمد چکوالی، مولانا احمد اللہ پانی پتی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی وغیرہ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 1912 عیسوی میں ریشمی رومال تحریک کی ابتدا ہوئی، جس کے بانی فرزند اول دارالعلوم دیوبند تھے، جن کو دنیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شیخ الہند انگریزی حکومت اور اقتدار کے سخت ترین مخالف تھے۔ سلطان ٹیپو کے بعد انگریزوں کا ایسا دشمن اور مخالف دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس تحریک میں اہم رول آپ کے شاگرد مولانا عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا۔ افغانستان کی حکومت کو مدد کے لیے تیار کرنا اور انگریزوں کے خلاف رائے عامہ بنانا مولانا عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے ملک کے اندر اور ملک کے باہر سرگرم اور فعال تھے۔ افغانستان، پاکستان، صوبہ سرحد اور حجاز کے اندر قاصد کا کام کر رہے تھے۔ خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں سے مثلاً انور پاشا وغیرہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور ترکی جانے کا شیخ الہند نے خود عزم مصمم کر لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے پہلے وہ حجاز تشریف لے گئے اور وہاں تقریباً 2 سال قیام رہا۔ اس اثنا میں 2 حج کیے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر حجاز میں مقیم ترک گورنر غالب پاشا سے ملاقاتیں کی، اور ترکی کے وزیر جنگ انور پاشا سے بھی ملاقات کی، جو ان دنوں مدینہ آئے ہوئے تھے۔ انہیں ہندوستان کی صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے منصوبے سے واقف کرایا۔ ان دونوں نے شیخ الہند کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے ان کے منصوبے کی تائید کی، اور برطانوی حکومت کے خلاف اپنی حکومت کے تعاون کا یقین دلایا۔ مولانا عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کابل سے ریشمی رومال پر جو رازدارانہ خطوط شیخ الہند مولانا محمود حسن کو مکہ مکرمہ روانہ کیے تھے، ان کو حکومت برطانیہ کے لوگوں نے پکڑ لیا۔ یہی شیخ الہند کی گرفتاری کا سبب بنی اور پورے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ 1916 عیسوی میں شریف حسین کی حکومت نے ان کو مدینہ منورہ میں گرفتار کر کے انگریزی حکومت کے حوالے کر دیا۔
شریف حسین نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت اور غداری کی تھی۔ وہ برطانوی حکومت کا وفادار دوست تھا اور خلافت عثمانیہ اور مسلمانوں کی تحریک آزادی کا شدید مخالف تھا۔ 1917 عیسوی میں شیخ الہند اور ساتھیوں کو بحیرہ روم میں واقع جزیرہ مالٹا جلا وطن کیا گیا۔ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیز گل پشاوری، مولانا حکیم نصرت حسین، مولانا وحید احمد وغیرہ نے مدتوں اپنے استاد شیخ الہند کے ساتھ مالٹا کے قید خانے میں سختیاں برداشت کی۔ مالٹا کے قید خانے میں انگریزوں نے شیخ الہند کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا، سخت سے سخت سزائیں دی۔ چنانچہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ الہند کو مالٹا جیل میں نظر بند کیا گیا تو انگریز میرے استاد کو ایک تہ خانے میں لے گئے اور لوہے کی گرم تپتی ہوئی سلاخیں لے کر کمر پر لگاتے رہے اور ساتھ میں یہ فرماتے رہے کہ اے محمود حسن، انگریز کے حق میں فتویٰ دے۔ جب شیخ الہند ہوش میں آتے تو صرف یہی فرماتے تھے کہ اے انگریز، میرا جسم پگھل سکتا ہے، میں بلال کا وارث ہوں، میری جلد ادھیڑ سکتی ہے، لیکن میں ہرگز تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ شیخ الہند کی تحریک میں مولانا منصور انصاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل ربی، مولانا فضل محمود، مولانا محمد اکبر کا شمار اہم ارکان میں تھا۔ مولانا عبد الرحیم رائے پوری، مولانا محمد احمد چکوالی، مولانا محمد صادق کراچوی، شیخ عبد الرحیم سندھی، مولانا احمد اللہ پانی پتی، ڈاکٹر احمد انصاری وغیرہ سب مخلصین بھی مخلصانہ تعلق رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا احمد علی لاہوری، حکیم اجمل خاں وغیرہ بھی آپ کے مشیر و معاون تھے۔ 1919 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، جس کے بنیادی ارکان میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا ثناء اللہ، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمن، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا سید محمد میاں دیوبندی جیسے دانشوران قوم تھے۔ شیخ الہند کی رہائی کے بعد سب سے پہلے 29 جولائی 1920 عیسوی کو ترک موالات کا فتویٰ شائع کیا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جانثار شاگرد مولانا حسین احمد مدنی نے آپ کے اس مشن کو جاری رکھا۔ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کی وفات کے بعد 1940 عیسوی سے تقریر جمعیت علماء ہند کے صدر رہے۔ کئی بار برطانوی عدالتوں میں پھانسی کی سزا سے بچے۔ آپ انگریزوں کی حکومت سے سخت نفرت رکھتے تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے منصب پر بھی فائز تھے۔ آزادی کے بعد اصلاحی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دینی خدمت و تزکیہ نفوس کے مقدس مشن میں لگے رہے۔ 5 دسمبر 1957 عیسوی میں وفات پائی۔ 1919 عیسوی میں جلیانوالہ باغ سانحہ جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے، انہی ایام میں تحریک خلافت وجود میں آئی، جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھے۔ اس تحریک سے ہندو مسلم اتحاد عمل میں آیا۔ گاندھی جی، علی برادران، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ ملک گیر دورہ کیا۔ اس تحریک نے عوام اور مسلم علماء کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا، جن میں شیخ الحدیث مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالباری فرنگی، مولانا آزاد سبحانی، مولانا ثناء اللہ امر تسری، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سید محمد فاخر، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا احمد سعید دہلوی وغیرہ شریک تھے۔ الغرض ہندوستان کے اکابر علماء نے صالحہ سال کے اختلافات کو نظر انداز کر کے تحریک خلافت میں شانہ بشانہ کام کیا۔ 1931 عیسوی میں مولانا محمد علی جوہر،
گول میز کانفرنس لندن میں شرکت کے لیے گئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ حکومت نے اپنے خرچ پر ان کی لاش کو بیت المقدس بھیجا، اسی مقدس سرزمین میں آسودہ خواب ہیں۔ 1920 عیسوی میں گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے غیر ملکی مال کے بائیکاٹ اور نان کوآپریشن ترک موالات کی تجویز پیش کی۔ یہ بہت کارگر ہتھیار تھا جو اس جنگ آزادی اور قومی جدوجہد میں استعمال کیا گیا۔ انگریزی حکومت اس کا پورا نوٹس لینے پر مجبور ہوئی اور اس کا خطرہ پیدا ہوا کہ پورا ملکی نظام مفلوج ہو جائے اور عام بغاوت پھیل جائے۔ آثار انگریزی حکومت کے خاتمہ کی پیشن گوئی کر رہے تھے۔ 1921 عیسوی میں موپلا بغاوت، 1922 عیسوی میں چورا چوری میں پولیس فائرنگ، 1930 عیسوی میں تحریک سول، نافرمانی و نمک آندولن، 1942 عیسوی میں ہندوستان چھوڑو تحریک، 1946 عیسوی میں ممبئی میں بحری بیڑے کی بغاوت کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں پر پولیس فائرنگ کے دوران ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ انگریزوں کی قید و بند کے مصائب جھیلنے اور ان کی گولیوں کا نشانہ بننے والوں کی تعداد شمار سے باہر ہے۔ عام مسلمانوں کے علاوہ شہید علماء کی تعداد 20,000 سے 50,000 تک بتائی جاتی ہے، مگر ان اہم لیڈروں اور ان اہم واقعات کے بغیر پوری تاریخ ادھوری اور حقیقت سے کوسوں دور ہے، جن میں مذکورہ بالا شخصیتوں کے علاوہ بہادر شاہ ظفر، بیگم محل، نواب مظفر الدولہ، امام بخش صاحبانی، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا حسرت موہانی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، مولانا مظہر الحق، ڈاکٹر سید محمود وغیرہ نے جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ ان کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد کا ذکر تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے، جس کی یاد دلوں میں تازہ اور تاریخ کی نئی کتابوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ غرض ہر طرح ہر موقع پر مسلمان جنگ آزادی میں برابر شریک رہے ہیں، جن کو آج فراموش کیا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب پرا وقت گلستہ پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی تو